بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے موعظۃ التوحید، یعنی توحید کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے جب جیل سے اپنی نصیحت کو شروع کیا، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ قال یوسف ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھلایا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا یہ تم دونوں کے لیے میں بیان کروں گا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر ایک کو نہیں دیتا، یعنی علم کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو اپنا علم نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ شرک کی نفرت بتانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو اپنا نور یعنی اپنا علم جو ہے وہ نہیں عطا کرتے۔ مشرک اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی شرک کرنے والا۔ هل تعرفانی لماذا علمنی ربی، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ مجھے میرے رب نے کیوں سکھلایا؟ تعریفانی جمع تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ علم یعلم تعلیم بمعنی علم دینا، نون وقایا کا اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ لِأَنِّي تَرَكْتُ طریق اہل الشرک، اس لیے کہ میں نے شرک کرنے والوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ ترکا یترکو ترکن بمعنی چھوڑ دیا۔ ترکتو واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی معروف سے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی۔ اتبع یتبع اتباع بمعنی پیروی کرنا۔ اتبعت واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ نشرکا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے نشرکا یعنی منصوب پڑا گیا، ورنہ یہ مضارع نشرکو تھا تو ان نے اس کو نصب دے دیا، نشرکا بن گیا۔ قال یوسف ھذا التوحید لیس لنا فقط، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بل ھوا للناس جمیعا، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دینا شروع ہوئے، توحید کی اہمیت بتانے کے بعد کہ یہ کتنی اہم ہے کہ توحید کی وجہ سے ہمیں اتنا علم ملا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر یشکر شکرن بمعنی قدر کرنا، شکر کرنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع منفی معروف۔ ہنا وقف یوسف وسألہما، یہاں یوسف علیہ السلام ٹھہرے اور ان دونوں سے پوچھا۔ وقف یقف وقفاً بمعنی ٹھہرنا یا رکنا۔ سأل یسأل سؤالاً سوالاً بمعنی سوال کرنا۔ تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، تم کہتے ہو کہ خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب اور بارش کا رب، یہ سارے جو ہیں یہ رب البری و رب البحری، ان کا آپس میں تعلق جو ہے مضاف مضاف الیہ کا ہے، یعنی مرکب اضافی ہیں۔ وَنَحْنُ نَقُولُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نقول جمع متکلم ہے فعل مضارع معروف سے، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ عالمین حالت جری میں ہے،
یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. یا ماقبل مکسور جو ہے یہ اس کا اعراب حالت جر میں آیا ہوا ہے. اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ. ارباب جمع ہے رب کی. متفرقون یہ تفرقہ یا تفرق تفرقون جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. متفرقون یعنی تفرقہ کرنے والے. خیرٌ بہتر. قہار قہار کا مطلب ہے زبردست، اور یہ قہار جو ہے یہ باب فتح قہرا یقہر قہرن سے آتا ہے بمعنی زبردست ہونا یا کسی چیز پر غالب آ جانا. باب فتح یفتح سے ہے غالب ہونا یا زبردستی کوئی کام کروا لینا. این رب البری و رب البحری و رب الرزقی و رب المطری. کہاں ہے خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب اور بارش کا رب. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے. یعنی یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ جن کو تم رب سمجھتے ہو کیا ان کا زمین بنانے میں حصہ ہے یا آسمانوں میں ہے. انظروا الی الارض و الی السماء وانظروا الی الانسان. تم دیکھو زمین کی طرف اور آسمان کی طرف اور دیکھو تم انسان کی طرف. انظروا یہ امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں، پس تم مجھے دکھلاؤ جو ان لوگوں نے جو پیدا کیا جو اس کے علاوہ ہیں. یعنی فرمایا کہ جو زمین آسمان اور تمام مخلوق انسان وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اب تم مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تو اتنا کچھ پیدا کر دیا، جن کو تم رب مانتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا. پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے علاوہ تم ان لوگوں کی مخلوق بتاؤ جو انہوں نے پیدا کیے ہیں. کیف رب البری و کیف رب البحری و رب الرزقی و رب المطری. کیسے ہو سکتا ہے خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب اور بارش کا رب. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. یعنی جن کو تم رب مانتے ہو وہ اصل میں رب نہیں ہیں بلکہ کچھ ناموں کے پیچھے لگ گئے ہو. اصل رب تو وہ رب العالمین ہی ہے. الحکم للہ، الملک للہ، الارض للہ، الامر للہ. حکومت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے. لا تعبدوا الا ایاہ. تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی. ذالک الدین القیم. یہ دین ہے سیدھا. قیم بمعنی مستقیم آتا ہے یعنی سیدھا. جب فرمایا جاتا ہے دین القیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے سچا اور صحیح دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لیکن حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے. لیکن کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.